حیدری نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. علائم المؤمن خمسة: الصلاة 51، تأخير اليمين، تختم اليمين، تجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، وزیارت الاربعین. صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی محمد علی محمد. عزیزان گرامی بالقدر، آج 20 صفر المظفر کا دن ہے، شہدائے کربلا کے چہروں کا دن ہے. زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی ہے، چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے ربط مسائل ثواباً جو ہے امام اعظم امام حسن عسکری علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد علی محمد. امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے پورا موضوع اس 5 مجلسوں میں یہی رہا، تو یہ حدیث بھی جو ہے ذہن میں تھی، تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ ہمارے 11ویں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی بھی 5 علامتیں ہیں، جیسے امام سجاد نے ارشاد فرمائی تھی. مومن کی 5 نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے الصلاۃ 51. مومن وہ ہوتا ہے جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، یعنی روز 51 رکعت نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کی ایک صفت امام نے بیان کی، الصلاۃ 51، یعنی 51 رکعت نماز پڑھنے والے کی، یعنی کہ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے روز. اب یہ کیسے ہیں 51 رکعت؟ بہرحال اس میں سے میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ 51 تو نہیں، کم سے کم 17 رکعت نماز پڑھنا جو ہے گیا ہے وہ اس کا جو ہے عادی جو ہے مسلم مومن کو ہو جانا چاہیے. عادی نہیں، وہ ایک واجب ہے جس کو انسان کو پڑھنی چاہیے. اور یہ نماز جو ہے پنجگانہ یا یومیہ نماز، اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی مومن نماز کو ہلکے میں لیتا ہے تو اس کے لیے بڑی روایتیں ہیں. یہ موضوع نہیں ہے میرا اس وقت پڑھنے کا، اس وقت مجھے مسائل ہی کا دیا ہے کہ میں مسائل پڑھوں زیادہ دیر. تو یہ ہے کہ نماز کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. اگر ہلکے میں لیتا ہے اس کے بڑے عذاب ہیں. بہت سخت روایت ہے رسول اللہ کی، میں نے بھی پڑھی اور آپ نے بھی سنی ہوگی کہ نماز کو کبھی جو ہے وہ ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. نماز کو یہ کہہ کے نہیں ٹالنا چاہیے کہ ہم بعد میں پڑھ لیں، نہیں. اس لیے کہ نماز کے لیے تو امام ہی کی روایت ہے، ہماری اپنی نہیں ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ ان قبلت ما سوا، ان ردت ما سوا. نماز قبول تو سب قبول، نماز قبول نہیں تو. پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے، نماز جو ہے دین میں جو ہے کیا ہے، وہ امود کا کام کرتی ہے. یعنی امود یعنی سہارا کا کام کرتی ہے. یعنی جو ہے یہ اسلام کا جو خیمہ ہے، اس کا جو ٹکاؤ جو ہے امود کیا ہے، وہ نماز ہے. اگر مان لیجیے خیمے کے اندر سے وہ جس پہ خیمہ ٹکا ہوا ہوتا ہے وہ کھینچ لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ خیمہ پورا جو ہے گر جائے گا. تو اسی طرح سے نماز کی مثال جو ہے کیا ہے، وہ معصوم ندی ہے کہ یہ اس امود کا کام کرتی ہے نماز جو ہے. اور نماز کو جو ہے وہ ہلکا نہیں سمجھنا. امام نے جو ہے مومن کی علامت یہ بتائی ہے. انشاءاللہ کسی دن کبھی موقع ملا تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا، ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. بہرحال امام فرماتے ہیں کہ مومن کی خصوصیت یہ ہے
مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ دوسری نشانی امام نے یہ فرمائی وہ تافیر الجبین، مومن کی علامت یہ، مومن کی نشانی ہے کہ وہ خاک پہ سجدہ کرتا ہے۔ تافیر الجبین یعنی اپنی پیشانی کو کہاں رکھتا ہے؟ خاک پہ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری نشانی امام نے فرمائی مومن کی وتختم بالیمین، دانی انگلی میں دانے ہاتھ میں جو ہے کیا وہ انگوٹھی پہنتا ہے، یہ مومن کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ اور مومن کی چوتھی نشانی امام نے فرمائی وتجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ آواز میں نہیں بلکہ بلند آواز سے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اور پانچویں جو صفت بیان کی ہے وہ آج کا موضوع ہے ہمارا کیا؟ زیارت الاربعین، یعنی 40 کی زیارت۔ یہ خاص کتنی زیارتیں ہیں؟ بہت زیادہ زیارتیں جو ہے ہماری وارد ہوئی ہیں، لیکن امام کیا فرماتے ہیں مومن کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ زیارت 40 جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ اب ہم زیارت 40 پڑھ سکتے ہیں، لوگ زیارت 40 کے لیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں زیارت 40 کا جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ جناب جابر عبداللہ انصاری جو ہے امام حسین کے پہلے زائر ہیں، جو کہاں کربلا کے میدان میں آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے عطیہ نام کا ایک شخص تھا، وہ بھی جو ہے کہاں امام جناب جابر کے ساتھ جو ہے زیارت کے لیے آیا تھا۔ اس کی بھی پوری جو ہے وہ تفصیلیں موجود ہیں کہ کتب میں آپ کو مل جائیں گی کہ جناب جابر نے کس طرح زیارت کی، کس طرح امام کو سلام کیا، کس طرح آپ نے گریہ کیا، کس طرح آپ روئے ہیں۔ تو 40 کی زیارت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہمیں کوشش تو ایسے یہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں، اور کربلا میں جو ہے کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، وہاں پرسہ کریں اور وہاں گریہ کریں، اور ان کو تعزیت اور تسلیت پیش کی جائے، اس لیے کہ جناب زینب بھی چہروں منانے کربلا میں آئی تھی۔ لیکن عزیزو آج کے کیا حالات ہیں؟ ایک حالات وہ تھے کہ جناب زینب کے روزے میں بڑی رونق تھی، بڑی ماتمداری عزاداری تھی، لیکن آج ظالموں کہ جو ہے ظلم نے جو ہے یہاں تک لایا کہ آج کوئی وہاں جو ہے پرسہ داری کے لیے نہیں ہے، روزوں کو بند کر دیا گیا ہے، وہاں جانے پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ تو اس سے زیادہ اہل بیت آج بھی مظلوم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کل ہی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں۔ اور مظلومی کی جو ہے یہی مثال ہے کہ شہزادی کے روزے پہ ویرانی ہے۔ خوش سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر مطہرہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی ظلم کی ایک جو ہے ظالموں کی نشانی ہے۔ تو آج بھی ظلم جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ تو عزیزو پانچویں نشانی جو ہے کیا ہے؟ زیارت الاربعین، یعنی 40 کی زیارت۔ انشاءاللہ ہم جلوس کے بعد جو ہے ہم بھی اس زیارت کو پڑھیں گے کہ جب جلوس ختم ہو جائے گا، ماتمداری ہماری پرسہ داری ختم ہو جائے گی، تو ہم سب مل کے زیارت 40 انشاءاللہ پڑھیں گے، تاکہ ہم قریب نہیں دور سے ہی جو ہے کیا ہے امام کی زیارت میں شامل ہو جائیں، اور ہمیں یہ جو ہے کیا ہے ثواب اور اس کا فائدہ جو ہے ہمیں مل جائے۔ عزیزو امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا 60 ہجری میں۔ کیوں نکلے تھے امام حسین علیہ السلام؟ امام حسین علیہ السلام جو ہے مدینے سے جو نکلے تھے، جو امام حسین علیہ السلام، دیکھیے امام حسین کا ایک امتیاز رہا ہے، امام حسین مدینے سے نکلتے وقت یہ کہہ کے نکلے تھے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، مقصد بتا کے نکلے تھے، بغیر مقصد کے امام حسین جو ہے کربلا سے نہیں نکلے تھے۔ اور مقصد بھی امام نے بتا دیا تھا کہ کسی لڑائی جھگڑا یا لڑنے کا، فتنہ فساد، ظلم کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو امت کے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، جو امر بالمعروف معاشرے میں ختم ہو گیا اسے قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہی عن المنکر جو معاشرے میں ختم ہو گیا اسے جو ہے وہ میں کرنے کے لیے جو ہے اس کا قیام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور واقعی امام حسین علیہ السلام کا ہی قیام ہے کہ جو جو چیزیں بھی ختم ہو رہی تھی امام حسین علیہ السلام نے اسے جلاد بخشی، اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہمیں جو ہے کیا ہے سمجھ میں بھی آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام قیام کا مقصد کیا تھا کہ جو قوم، جو امت غفلت میں چلی گئی تھی اسے غفلت سے بیدار کرنا تھا۔ آج یہ کربلا جو ہے، یہ کربلا قیامت تک کے لیے ہمارے نمونہ عمل یہ ہے کہ ہمیں غفلتوں سے بیدار ہونا ہے۔ ایک مومن، ایک امام کا چاہنے والا کبھی غافل نہیں ہوتا۔ تو عزیزو ہمیں اپنے مقاصد سے غافل نہیں ہونا ہے۔ کربلا نے، امام حسین کے قیام نے یہی تو بتایا ہے نا کہ جو یہ قوم غفلت کی نیند سو رہی تھی، اس قوم کو، اس ملت کو امام حسین علیہ السلام نے غفلت کی نیند سے بیدار کیا تھا۔
اور اسی بیدار کرنے کے لیے امام حسین مدینے سے نکلے تھے. کس طرح نکلے تھے؟ ضمیر مردہ ہو چکے تھے، ان مردہ ضمیروں کو جلا بخشنے کے لیے امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے مردہ ضمیروں کو جلا بخشی تھی. یعنی بھول گئے تھے سب لوگ، اسلام، دین، شریعت سب بھول گئے تھے. کس کے؟ بنو امیہ کے چکر میں، اس یزیدی حکومت کے چکر میں، اس فاسق و فاجر کی حکومت کے لیے انہوں نے جو بدعنوانی، بد نظمی سب معاشرے کے اندر جو ہے پھیلا دی تھی. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور امام حسین کے قیام کا اثر آج تک ہے. امام حسین علیہ السلام دین کے لیے تو قیام کرنے نکلے تھے نا. اب دین کی جو چیزیں ہیں انہیں آپ دیکھ لیجئے، مسجدیں آباد ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں قائم ہیں، اچھے کام ہو رہے ہیں. اگر یہ سب ہو رہے ہیں ہمارے سامنے تو اس کا مطلب یہ سمجھیے کہ امام حسین کا قیام آج بھی زندہ ہے، اور حقیقت میں زندہ ہے. امام حسین علیہ السلام کا قیام حقیقت میں ہے. مسجدوں کا آباد ہونا بتا رہا ہے کہ امام حسین کا قیام قیامت تک کے لیے ہے. مسجدوں میں جو ہے نمازیوں کا جو ہے آنا بتا رہا ہے کہ امام حسین کا قیام جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے قائم ہے. ہر جگہ جہاں بھی اچھائیاں پائی جا رہی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا انہی اچھائیوں کے لیے قیام کیا تھا. اور مدینے سے جو ہے امام حسین نکل گئے تھے. امام حسین کیوں نکلے تھے؟ ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، مظلوم کی جو ہے وہ حمایت کرنے کے لیے نکلے. پہلا امام کا پیغام کیا کہ ظالم کے مقابلے میں جو ہے آپ نکل گئے. حق کے لیے امام حسین علیہ السلام نکل گئے تھے مدینے سے. لیکن آج بھی جو ہے کیا ہے، امام حسین کا یہ پیغام ہمیں آواز دے رہا ہے. ہمیں دیکھنے میں تو زیادہ تر یہ کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ظالم جو ہے کہ امام حسین ظالم کے مقابل کے لیے نکلے. لیکن دیکھیں ہم بھی جو ہے ہمیں بھی مظلوم بھی نظر آتے ہیں، ظالم بھی نظر آتے ہیں. لیکن زیادہ تر ہمارا جو ہے کام کیا ہے، زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں، یا سماج میں دیکھ لو ایک دم مظلوم ہی کو جو ہے دلاسا دینے میں لگ جاتے ہیں. بھائی تم ہی صبر کرو، تم ہی صبر کرو. یہ ہے نہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے مظلوم ہی کو دلاسا دیتے ہیں، بھائی تم صبر کر لو، تم صبر کر لو. لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں تو ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن امام حسین کا امتیاز کیا تھا؟ امام حسین نے مدینے والوں کو صبر نہیں دیا کہ تم صبر سے بیٹھ جاؤ. انہیں صبر سے نہیں کہا کہ صبر سے بیٹھ جاؤ، بلکہ امام حسین نے کیا کہا؟ میں ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں. امام حسین جا کر ظالم کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تو چاہتا ہے کہ دین ختم ہو جائے، تو چاہتا ہے شریعت ختم ہو جائے، تو چاہتا ہے اچھائیاں مل جائیں، تو چاہتا ہے امر بالمعروف ختم ہو جائے، تو چاہتا ہے کہ نہیں منکر مل جائے. نہیں، میں تجھے یہ سب جو ہے وہ کرنے نہیں دوں گا. اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے یزید کو جو ہے شکست دے کے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے کامیابی اسے اللہ دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے امام کو کامیابی ملی، امام کی قربانیاں قبول ہوگی. عزیزو چہلم ہے، کس کا چہلم؟ امام حسین کا چہلم ہے نا. آج رہائی ہے، رہائی یعنی بیت اطہار کی روایتیں کہتی ہیں کہ 1 سال کا واقعہ تھا جیسے یزید نے رہا کر دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو رحم آ گیا. یزید کو رحم نہیں آیا تھا. اس ملعون نے رحم کی خاطر قربانی کیا. وہ ملعون اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے نکالا. اس لیے کہ پورے عرب میں یا پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہوگی. بہت سی چیزیں ہیں جو بہت سے اسباب بیان کیے جاتے ہیں. میں پچھلی بار ساری بیان کیے کچھ اسباب کے امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کو یزید نے رہا نہیں کیا. بہت سے اسباب تھے. ان کا خلاصہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب یزید پورے علاقے میں ہر جگہ جو ہے یہ شور مچنے لگا کہ یزید نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی آل اور اولاد کو جو ہے قید کر رکھا ہے، تو ہر آدمی ہر طرف سے لوگ آنے لگے کہ تم اولاد رسول پر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے. جب اسے یہ لگا کہ میری حکومت جو ہے ختم ہو جائے گی، میری حکومت سے لوگ بغاوت کرنے لگیں گے، تو پھر اس نے یہ فیصلہ لیا کہ انہیں آزاد کر دیا جائے، انہیں رہا کر دیا جائے. اگر کوئی رحم کی بات کرتا ہے تو وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو. یزید نے رحم کی خاطر چاہے امام کو یا شہزادیوں کو نہیں کیا. عزیزوں سید سجاد ہیں. میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ آج سے حسین کا چہرہ نہیں، آج علی اکبر کا بھی چہرہ نہیں، آج قاسم کا بھی چہرہ نہیں، آج محمد کا چہرہ نہیں، آج علی اکبر کا چہرہ نہیں، آج عباس کا چہرہ نہیں، صرف شہدائے کربلا کا چہرہ نہیں. ایک اور بچی ہے جو زندان شام میں اس کو بھی یاد کرتا ہے. رہائی ہے نا، رہائی جب یہ آتا ہے رہائی
سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جو بڑی تکلیف ہوتی ہے رہائی کے غیر کو رہائی ملی. ایک بچی ہے جو زندان شام میں ہے، وہ اپنے بھیا کے ساتھ زندان کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور پرندوں کو ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو کیا کہتے ہیں بھیا سجاد پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام سجاد کے کہتے ہیں سب اپنے گھر جا رہے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں حسین کی بیٹی سجاد کی بہن 4 سال کی بیٹی کو کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں بھیا سجاد ہم کب مدینے جائیں گے، ہم کب مدینے جائیں گے. مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف دہ مسائل میں مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ جب رہائی ملی ہوگی تو سید سجاد کو سکینہ یاد آئی دل رفع ہوا سید سجاد کا نا. یزید کا غلام قید خانہ شام میں آتا ہے. کون سا قید خانہ؟ جہاں اذیتیں ہیں، جہاں مصیبت ہے، جہاں مصائب ہیں، جہاں نہ سایہ ہے نہ کسی طرح کا آرام ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، خار ہے. اس قید خانے میں آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے سید سجاد آپ کو یزید نے بلایا، یزید نے آپ کو بلایا. سید سجاد جانے کی تیاری کرتے ہیں تو جناب زینب آگے کھڑی ہو جاتی، کہتی ہیں میں اپنے لال کو بیٹا تمہیں سجاد اکیلے نہیں جانے دوں گی، تنہا نہیں جانے دوں گی. امام سجاد نے کہا کہ زینب آپ گھبرائیں نہیں، جو اللہ کی مرضی ہے ہوگا وہی. یزید مجھے قتل نہیں کر سکتا. سید سجاد خانہ شام سے نکلے، زندان سے نکلے، بڑے آرام سے سن لیجیے مسائل تھوڑی دیر اور پھر اس کے بعد ختم ہوا. سید سجاد نکلے، دربار یزید کے سامنے پہنچے. جیسے یزید کے سامنے پہنچے پتا یزید کیا کہتا ہے؟ ایسے سید سجاد ہوتا پڑ جاتا ہے. یزید جملے سنیے گا. یزید کہتا ہے آؤ سید سجاد میرے ساتھ تخت پہ بیٹھو. پتا امام سجاد نے کہا اے یزید تو مجھے اس تخت پر بیٹھنے کو کہہ رہا ہے جہاں کل میں نے یہ دیکھا کہ کسی تخت کے نیچے تو میرے باپ اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے بابا کے سر کے ساتھ میں غربتی کر رہا تھا، تو میرے بابا کے دندان مبارک پہ چھڑیاں مار رہا تھا. کیا تم مجھے دعوت دیتا ہے کہ میں اس تخت پہ آ کے بیٹھ جاؤں؟ عزیزو یزید کہتا ہے سید سجاد ہم نے تمہیں رہائی کا ارادہ کیا ہے، ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں. اب تم مختار ہو، تم چاہے یہاں رہو یا مدینے چلے جاؤ. ایک مرتبہ سید سجاد نے کیا کہا کہ میں یہ فیصلہ نہیں لے سکتا، میں اپنی پوری سے مشورہ کروں گا اس کے بعد میں کوئی بات بتاتا ہوں. لیکن اس یزید کیا کہتا ہے کہ سید سجاد میں تمہارے باپ کا خون بہا دینے کو تیار ہوں. امام سجاد کا جملہ سنیے گا عزیزو. جیسے یزید نے کہا میں تمہارے باپ کا خون بہا دینے کو تیار ہوں تو امام نے کہا اے یزید میں کون ہوتا ہوں حسین کا خون بہا لینے کا؟ میں کیا حق رکھتا ہوں حسین کے خون بہا لینے کا؟ اگر تجھ سے حسین کا کوئی خون بہا لے گا تو میرے جد رسول اکرم لیں گے، میری دادی فاطمہ زہرا لیں گی، میرے دادا علی مرتضیٰ تجھ سے خون بہا لیں گے. عزیزو حداد کو بلایا گیا، ہتھکڑیاں اور بیڑیوں کو جدا کرایا گیا، لیکن عزیزو جب گلے کا توق اتارا گیا ہے نا تو بہت سی روایتیں لکھی سید سجاد کی گردن کی کھال توق کے ساتھ ہو گئی. عزیزو کیا مصیبت تھی سید سجاد پر. سید سجاد واپس آئے، پھوپھی کے قریب آئے، کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کیا ہے. جناب زینب یہ مقام کہنے لگی اے بیٹا سجاد ہماری کچھ شرطیں ہیں، جا کر یزید سے کہہ دو. کہا پھوپھی کیا ہے؟ کہا کہ اس سے یہ کہہ دو کہ ہمارے لیے مکان خالی کرا دیا جائے، ہمیں تبرکات واپس کر دیے جائیں، اس لیے کہ جب سے ہم کربلا سے چلے ہیں ہم نے اپنے وارثوں کا ماتم نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے وارثوں پہ گریہ نہیں کیا ہے. بس سید سجاد نے یزید تک خبر پہنچائی. لو عزیزو ایک مکان خالی ہو گیا، بیویاں قید خانے سے رہا ہو گئی، اب اس مکان میں منتقل ہو گئی. اب عزیزو جملہ سنیں گے
یہ مکان نہیں ہے، یہ حسین کی مجلس کا پہلا فرش اعلیٰ ہے، یہ پہلا امام باڑہ ہے جس میں حسین کی مجلس قائم ہوئی ہے۔ عزیزو جب مقتل میں پڑھا جاتا ہے نا تو یہی ملا، جب بیویاں اس مکان میں رخصت ہو گئی نا تو میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ جناب زینب نے ایک کپڑا، ایک قالین، ایک ٹکڑا زمین پر بچھایا اور بچھانے کے بعد کہا اے بیٹا سجاد آؤ یہاں پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ امام سجاد آ کر بیٹھے تو بیوی مجھے یہاں کیوں بٹھا رہی ہو؟ جملہ سنیں گے عزیزہ، جناب زینب کہتے ہیں بیٹا سجاد حسین کی شہادت کے بعد کسی نے تجھے پرسہ نہیں دیا، سجاد آ بیٹھ میں تجھے تیرے باپ کا پرسہ دیتی ہوں۔ زینب نے پرسہ دینا شروع کیا، سجاد کو کبھی حسین کا پرسہ دیا، کبھی علی اکبر کا پرسہ دیا، کبھی عباس کا پرسہ دیا، کبھی محمد کا پرسہ دیا، کبھی سکینہ کا پرسہ دیا۔ عزیزو زینب پرسہ دیتی رہی، بیویاں مکان میں معطف کرتی رہی، مجلس کا انعقاد ہوا، زینب نے وصائب پڑھے، شام کی عورتیں آ گئی، لیکن اب روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب ماتم ہو رہا تھا، مجلس ہو رہی تھی تو اب تبرکات واپس آنے لگے۔ ارے سب سے پہلے تبرکات میں کیا آیا؟ عزیزو مقتل یہ بتاتا ہے کہ ایک گٹھری آئی، اس گٹھری کو کھولا گیا تو اس میں سے چادریں نکلنی شروع ہوئی، کچھ اور تبرکات نکلنے شروع ہوئے۔ زینب نے ایک ایک چادر کو لیا، ایک ایک بیوی کو چادر دی۔ ارے عزیزو اسی چادروں میں ایک چھوٹی سی چادر ارے ایک مرتبہ زینب نے اس چادر کو اٹھایا، زندان کر رکھ دیا اور کہا اے سکینہ لو تمہاری چادر آ گئی۔ جزاک اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ آج حسین کا چہلم ہے، آج شہدائے کربلا کا چہلم ہے نا، اب یہ چادریں آئی اور اسی میں سے ایک عباس کا علم برآمد ہوا، علی اصغر کا قلم ہوا، جملہ برآمد ہوا، بہت سے تبرکات آئے، لیکن جناب زینب نے کیا کیا؟ جو جناب عباس کا علم تھا نا، کہا کہ اس علم کو لے جا کر اس مکان کی چھت پہ لگا دو۔ عزیز و علم چھت پہ لگا دیا گیا، تبرکات آئے، منزلیں سخت ہونے لگی، منزلیں سخت ہونے لگی۔ ابھی تو چادریں آئی تھی نا، کچھ لوٹے ہوئے سامان آئے تھے نا، اب روایت یہ کہتی ہے کہ نیزے آنے لگے۔ کون سے نیزے؟ جن پہ شہداؤں کے سر تھے۔ جیسے اس مکان میں نیزے آئے تو مقتل نے یہ لکھا کہ سب سے پہلے علی اصغر کا سر آیا۔ عزیزہ جب علی اصغر کا سر آیا نا، جیسے ہی اس مکان میں اس گھر میں علی اصغر کا سر آیا نا، ایک مرتبہ بیویاں رباب کو دیکھنے لگی۔ جب بیویاں رباب کو دیکھنے لگی، رباب کھڑی ہوئی، علی اصغر کے سر کو اپنی آغوش میں لیا اور صرف ایک ہی جملہ کہا، اے میرے لال اصغر کیا تم جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزیزوں جیسے ہی یہ مرثیہ رباب میں پڑھا، بیویاں رباب کرنے شروع کیے، بیویاں ماتم کرنے لگی۔ عزیزوں اس کے بعد ایک سر اور آیا، نیزے میں ایک سر اور تھا، جیسے ہی یہ سر آیا ارے سب بیویاں ام فرما کو دیکھنے لگی، یہ کس کا سر تھا؟ یہ قاسم کا سر تھا۔ ارے ام فرما اٹھی، قاسم کے سر کو لیا، بین کرنے شروع کیے، مصائب پڑھنے شروع کیے۔ ارے پھر اسی اثنا میں ایک بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل سا سر آیا۔ ارے جیسے ہی یہ سر آیا نا تو بیویوں نے ام لیلا کو دیکھا، ام لیلا کھڑی ہوئی، اکبر کے سر کو اپنی آغوش میں لیا۔ ارے عزیزوں آپ تصور کریں گے نا کہ علی اکبر، ارے جس کو دشمن دیکھ کر یا دشمن عورتیں دیکھ کر پتہ کیا کہتی تھی؟ ارے یہ کیسا جوان ہے، جب یہ مرا ہوگا نا تو اس کی ماں بھی اس کے ساتھ مر گئی ہوگی۔ یہ ہے علی اکبر۔ علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے لیا، عزیزوں سر آتے رہے۔ اب ایک جملہ سن لیجئے، سر جو آ رہے تھے نا نیزوں کے اوپر تھے، نیزے آ رہے تھے، سر آ رہے تھے، لیکن ایک جملہ یہ ملا کہ اب نیزہ نہیں آیا بلکہ ایک گٹھری آئی۔ اب اس گٹھری کو جو کھولا گیا
عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، ماتم شروع ہوا۔ ارے مختل پھر یہ لکھتا ہے کہ اسی اثنا میں دو چھوٹے چھوٹے سر آ رہے۔ اب جو دو یہ سر آئے تو بیویاں زینب کو دیکھنے لگی۔ اب جو زینب کو دیکھا تو عجیب منظر ہے، اب کوئی کھڑا نہیں ہوتا جو ان سروں کو لے لے۔ اب جب کوئی مستور کھڑی نہ ہوئی، ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے کہا کہ ان بچوں کی ماں نہیں ہے، کہ ان بچوں کی ماں مر گئی۔ ارے زینب تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ان بچوں کی ماں زندہ ہے۔ بس عزیز و مقتل نے لکھا، حفیظہ کھڑی ہوئی، آقا محمد کے سر کو لیا، ماتم ہوا، گریا ہوا۔ بس عزیز و بیویاں رو رہی تھی۔ ارے اب اسی اسرا میں ایک نیزہ آیا، ارے اس میں کس کا سر تھا؟ اس پہ حسین کا سر تھا۔ ارے جیسے ہی حسین کا سر آیا گا تو بیویاں ابھی تک بیٹھی تھی، ایک مرتبہ سب سر امام حسین کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ ارے سر لایا گیا، زینب آگے بڑھی، حسین کے سر کو لیا۔ ارے ایک مرتبہ بیٹھ کیے، اے میرے ماجائے، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ اے میرے حسین، اے میرے بھیا، تیری شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ اے میرے ماجائے حسین، تیری شہادت کے بعد ہماری چادریں چھین لی گئی۔ اے میرے ماجائے حسین، تیرے لاشے کو پامال کر دیا گیا، ارے تیری پسلیوں کو توڑ دیا گیا۔ اے حسین، تیرے اعضاء کو کاٹ دیا گیا۔ عزیز و بیان کر رہی ہے جناب جناب، ایک مرتبہ کہتی ہے اے میرے ماجائے حسین، اے میرے بھیا حسین، مجھے معاف کرنا۔ ارے تو نے جو ضمانت مجھے سونپی تھی وہ امانت زندہ میں رہ گئی۔ اے حسین تیری سکینہ۔ ارے بیویاں پچھاڑے کھانے لگی، بیویاں رونے لگی۔ عزیز و غرض ماتم ہوا، 3 دن ماتم رہا، 3 دن مجلسیں رہی۔ سید سجاد نے کہا بوبی اماں اب چلنے کی تیاری کیجئے، اب قافلہ تیار ہے، ہماری آ گئی ہے، ہماری سجا دی گئی۔ دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ جناب سجاد کہتے ہیں اے بوبی اماں، کیا بیویاں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا بیویاں سب تیار ہیں؟ اب چلنے کی تیاری کی جائے۔ عزیزوں یہ 2-3 جملے اور سن لیجیے، بس میں مسائل ختم کر رہا ہوں۔ امام سجاد نے کہا اے بوبی اماں سب بیویاں چلنے کے لیے تیار ہیں؟ تو جناب زینب کہتی ہاں بیٹا سجاد، سبھی بیویاں تیار ہیں، لیکن میں کچھ وقت سے ایک بیوی کو نہیں دیکھ رہی، وہ بیوی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سیدہ سجاد کا بوبی اماں کون بیوی ہے وہ جو نظر نہیں آ رہی؟ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بیٹا سجاد تمہاری ماں نواب نظر نہیں آتی۔ ارے امام سجاد لگا بوبی اماں، ارے میں جانتا ہوں میری ماں نواب کہاں ہے؟ سجاد زندان شام میں آئے، ارے کیا دیکھا نواب سکینہ کی قبر سے اس طرح لپٹی ہوئی تھی جیسے کوئی کسی کی گردن میں باہیں ڈال کے ملتا ہے اور مل کر رہی تھی۔ اے سکینہ، ارے ہمیں رہائی مل گئی، چلو بیٹا ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بس میں نے مختصر کیا عزیز و مسائل کو، اور جب شام سے نکلنے لگا نا یہ قافلہ تو ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بیٹا سجاد ذرا قافلے کو روکا جائے۔ اب قافلہ رکا، جیسی قافلہ رکا جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹانے کے بعد ایک مرتبہ زندان شام کی طرف